بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ یوم القیامہ دا ڈے آف ججمنٹ کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں روایت ہوئی ہیں، ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا، اور اس فتنہ کے ذریعے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، مضبوط ایمان والے اور مشرکین۔ بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتی میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچیں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے، اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے اس کو جو چیز دی گئی ہے وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ پر ایک خوف طاری تھا، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے۔ عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات میں ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے۔ عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ کتاب الحوات۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا، اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے سب سے پہلا بڑا ہدف مشرق وسطیٰ پر کنٹرول کرنا، پھر عیسائی والوں کو اپنے زیر نگی لانا ہوگا۔ یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہے جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا۔ عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، دنیا میں تباہی مچائے گا، مسیح الدجال یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور ہم مسلمان اس کے ظہور میں ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہتے ہیں۔ یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ضرور آئے گا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اسرائیل اور چند بنیادی تاریخی حقائقات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اسرائیل اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں مستقبل میں جنم لینے ہوئے واقعات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اب مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ کشیدگیوں کے پس منظر کو سمجھیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل تھا، اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے دو بیٹے تھے، عیسیٰ اور یعقوب، اور انہی کا نام اسرائیل تھا۔ ان کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا کا نام یہودا تھا، اور دوسرے کا نام بن یامین تھا۔ اس طرح جس علاقے میں جہاں یہودا کی نسل بعد تھی، باقی علاقوں کے ملیاں بیٹ ہو جانے کے بعد کیونکہ صرف وہی بچے، اس لیے چنانچہ یہودی کہلانے لگے۔ اس نسل میں کہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور عقائد اور رسوخ کے مطابق جو ڈھانچہ چوتھی اور 5ویں صدی قبل مسیح میں تیار کیا، وہ یہودیت کہلاتا ہے۔ اس بنا پر قرآن شریف نے اکثر مقام پر الذین ہادو کہہ کر مخاطب کیا ہے، کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی نام سے مخاطب کیا۔ بنی اسرائیل کو صدیوں فرعونوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اللہ نے ان پر ترس فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ کوہ سینا کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے بیشتر احکامات نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اسے فتح کرو، کیونکہ وہ تمہاری میراث ہے۔
بنی اسرائیل نے یہ حکم سن کر انکار کیا اور کہا کہ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم یہی رہیں گے۔ چنانچہ بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ جب یہ سزا پوری ہونے لگی، بعض موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے ہوئے آپ کے علاقے میں داخل ہوئے، تاہم وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے۔ تاہم قبائلی عصبیت کے باعث یہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گئے اور فلسطین میں موجود پہلے ہی ناقابل اصلاح قوموں کے رنگ میں ڈل کر شر کی تمام رسومات کو اختیار کر لیا۔ آخرکار بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی اور انہوں نے اپنا متحدہ سلطنت قائم کی، جس کے 3 فرمانروا گزرے ہیں: حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ طالوت نے 12 قبائل کو منتخب کر دیا اور اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کو بیاہ دی۔ اسی طرح حضرت داؤد نے ارد گرد کئی علاقے فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے یروشلم میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محل یا ہیکل تعمیر کرنے کا کام کیا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن شریف میں بیان ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے۔ یعنی اس میں آل موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جنہیں اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس صندوق میں کیا ہے یہ واضح نہیں۔ انجیل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ مبارک اور بائبل ہی کی روایت کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کپڑے تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا اور پیرہن اور من و سلوہ والا ایک برتن بھی محفوظ تھا، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ نے انہیں دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ صندوق محفوظ رہے، لیکن اسرائیلات کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کے دور میں تعمیر ہو سکتا تھا، اور داؤد اپنے بیٹے کے دور میں اس گھر کی تعمیر کے لیے متواتر کوشش کرتے رہے۔ بالآخر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ ہیکل سلیمانی کہلایا۔ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پھر آپس میں لڑ پڑے۔ 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم کر دی۔ اب دونوں سلطنتوں میں شدید رکاوٹ اور خوری کشمکش شروع ہو گئی۔ بالآخر 7ویں صدی قبل مسیح میں آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، جبکہ 587 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ نے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ تابوت سکینہ اب ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال باہر کر دیا گیا۔ 70 سال بعد ایرانی فاتح کسریٰ نے بابل فتح کر لیا اور اس نے بنی اسرائیل کو واپسی کی اجازت دے دی۔ انہیں واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے اس پستی تک پہنچ چکی تھی کہ جب حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز بھی نہ نکلی۔ پھر ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی معجزات بھی آئے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت، دوسرا ان کا گہوارہ میں کلام کرنا، اور یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لیے سخت آزمائش تھے۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ مومنون کی آیت 85 میں یوں ہے کہ ابن مریم اور اس کی ماں کو حملے کے نشان بنایا اور ان کو ایک سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی۔ جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لیے اپنی قوم کے پاس گئی تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا سبب بنی۔ اس کیفیت کو قرآن شریف نے سورۃ مریم کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے کہ پس جب وہ بچے کو گود میں لیے قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔
اس پر حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت بنایا اور نمازوں اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، جب تک زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ وہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے کہ اللہ انہیں مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ آج کے اس بیان کو یہی میں روکتے میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔